بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم بنی قریظہ، جبل بنی قریظہ کے بالکل قریب ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو سامنے جبل بنی قریظہ ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم خندق میں گئے تھے، تو یہاں پر بھی کوئی معاملہ اسی طرح پیش آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے واپس آئے مدینہ منورہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار کر غسل فرمانے لگے، تو جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کر عرض کی کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبکہ ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، اور جبریل نے اشارہ کیا بنی قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا اور ان سے قتال کرنے کا۔ بنو قریظہ یہ ایک بدبخت اور خبیث الفطرت یہودیوں کا قبیلہ تھا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار معاہدے کر کے عہد شکنی کی، خصوصاً جنگ خندق میں جب ہر طرف سے کفار کے لشکر مدینہ پہ چڑھ آئے، تو ان ظالموں نے بھی عہد شکنی کی، اور بنو قریظہ نے اس پچھلی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو جنگ خندق کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابھی آرام نہیں کرنا، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان سنا دیا اور فرمایا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ جو معروف حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام عصر کے بعد کچھ پہنچے، کچھ اس کے بعد پہنچے۔ تو یہ باغ آپ کے سامنے ہے، یہی کھجوریں ہیں اور یہ درخت ہیں، تو ان کا ذکر بھی قرآن مقدس میں ان بنی قریظہ کے احوال میں وہ آپ کو ملے گا، اور سیرت کی کتابوں میں۔ تو بہرحال 1 مہینے کے قریب اس کا محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر حضرت سعد ابن معاذ جو جنگ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، تو ان کے فیصلے پر بنی قریظہ کے لوگ راضی ہوئے۔ جو اوپر قلعہ تھا ان کا، اپنے قلعوں میں یہ بند تھے، تو حضرت سعد ابن معاذ آئے، وہ زخمی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے طلب کیا، اور حضرت سعد نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ان یہودیوں کے بالغ مرد ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور نابالغ بچے انہیں غلام بنایا جائے، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے۔ یہی فیصلہ نافذ ہوا، اور اسی کی تائید احادیث میں ملتی ہے کہ اسی فیصلے پر اللہ کی رضا بھی تھی، اور اس کا نفاذ ہوا، رضا بھی تھی، قضا بھی تھی۔ تو ایک ہی دن میں یہاں 700 یہودی مولوی کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا۔ آپ سامعین اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے آج جو کچھ لوگ خیر خواہ بنے ہیں، اور وہ امن کا معنی بھی نہیں سمجھتے، سلامتی کا معنی نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں امن کے درس دیتے ہیں، یا طاغوتی جمہوریت کے پیروکار ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگی قتال فی سبیل اللہ پہ گزری ہے، جہاد فی سبیل اللہ پہ گزری ہے۔ تو اسلام کی بنیاد قتال فی سبیل اللہ پہ ہے، اور دعوت کی بنیاد اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے۔ تو آج بھی نہ ووٹوں کے ذریعے اسلام آ سکتا ہے، نہ مسواک کے ذریعے اسلام آ سکتا ہے، اور نہ چکنی چپڑی باتوں سے اسلام آئے گا۔ اسلام آج بھی اسی طریقے سے غالب ہوگا جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے محنت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بنی قریظہ کے یہ اب اجڑے ہوئے دیار، یہ رسول کی مخالفت کا نتیجہ ہیں، اور
پیغمبر کریم کے ساتھ بدعہدی اور عہد شکنی کا یہ نتیجہ ہیں، تو ایک ہی دن میں 700 یہودی وہ قتل ہوئے، بچے قید ہوئے، عورتیں ان کی وہ لونڈیاں بنا دی گئیں۔ تو یہ اسلام ہے، اسلام غیرت والا دین ہے، اور یہی منظر ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے الی کلمۃ اللہ کی دعوت جو یہاں مدینہ منورہ سے چلی اور پوری دنیا پہ علم توحید کو لہرا دیا، اس کی اصل پاور جو ہاتھ کا زور تھا، بازو کی قوت تھی، وہ جہاد تھا، اور دعوت کی قوت وہ قرآن تھا، اور عمل کی قوت یہ وہ تاثیر تھی جو قرآن پہ عمل کی قوت تھی، وہ ایک تاثیر جاذب تھی۔ انہی امور کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پھر پیارے پیغمبر کے طریق اور صحابہ کے طریق پہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ عطا کرے، اور اللہ ہمیں ایسا قائد عطا کرے کہ جس کی قیادت میں ہم سب مل کر پھر یہود، ہنود اور نصارہ اور دشمنان اسلام سے پھر ہم جہاد کر سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔